اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع علم کلام یعنی علم عقائد ہے، علم معارف ہے، کہ جو بہت ہی اہم ترین موضوع ہے خطابت کے لحاظ سے۔ کوئی بھی خطیب اس علم سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ اگر اس علم میں اس کو دسترس نہ ہو، اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں اور وہ آ کر مجلس پڑھ لے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا ضروری ہے خطابت کے لیے، ممبر پر آنے کے لیے اور آ کر لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، وہ علم کلام، علم عقائد ہے، کیونکہ یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت جو وہ کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ البتہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا علم کلام کا تعارف۔ کلام یہ ٹرم ہے عقائد کے لیے، چونکہ عقائد کا جو لفظ ہے یہ بہت بعد میں بنا عقیدے کے لیے، عقائد کے لیے، اور ابھی جو رائج ہوا وہ عقائد کا لفظ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ابتدا میں جب اس علم کا آغاز ہوا تو اس کو علم کلام کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کی وجہ بھی میں عرض کروں گا کہ علم کلام جو وہ کیوں کیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر علم کلام کا تعارف پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آگاہی ہو کہ یہ علم ہے کیا، یہ علم کیسا ہے، کیوں ہے، ہم اس میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تاکہ ہمیں اس میں اندازہ ہو جائے کہ اس علم کی اہمیت کو، ضرورت کو ہم اچھے طریقے سے، اور جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے جان لیں۔ علم کلام کو اگر ہم دیکھیں تو علم کلام، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم ہے جو اصول دین سے بحث کرتا ہے، یعنی اس کا کام جو ہے وہ فقط اصول دین سے بحث کرنا ہے۔ اچھا، ایک یہ ہو گیا کہ اصول دین، اب انہی اصولوں کو ثابت بھی کرنا ہے، درست ہو گیا۔ اب ثابت کرنے کے لیے دلیل اور استدلال کی ضرورت ہے، پس یہ دلیل اور استدلال بھی لے کر آئے گا۔ اچھا، یہ اس کا دو کام ہو گیا۔ اب جب اس کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو وضاحت کرنی پڑے گی، اس کی تشریح کرنی پڑے گی، اس کی تبیین کرنی پڑے گی۔ پس اس کا جو ہے وہ وظیفہ یہ ہے کہ اصول دین کی تبیین، تشریح، وضاحت یہ کرنا۔ اچھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کو دلیل کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا اس کو دلیل کے ساتھ جو ہے وہ اس نے ثابت کرنا ہے۔ اور پھر اس کا سب سے اہم کام ہے جس کی وجہ سے یہ علم کلام بنا۔ باقی چیزیں پہلے سے موجود تھی، خود پیغمبر نے توحید کو بیان کیا، امیر المومنین کے بڑے بڑے خطبات جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اس وقت تک علم کلام وجود میں نہیں آیا۔ یعنی توحید اس بات ہو رہی ہے، توحید کو پرچار کیا جا رہا ہے، توحید کی تشریح کی جا رہی ہے، لیکن ابھی علم کلام وجود میں نہیں آیا۔ علم کلام کے وجود میں آنے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ آخری نقطہ ہے کہ جب بھی کسی مکتب اور مذہب پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، اب ان کا اعتراضات کا جواب دینے کے لیے علماء آگے بڑھتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان اعتراضات کو رفع کرتے ہیں، ان شبہات کے جواب دیتے ہیں، اور جو دلیل وہ قائم کرتے ہیں اس کی بنا پر جو ہے وہ اس کا کام جو ہے وہ دین کا دفاع کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے جو اس علم کے وجود میں آنے کی وجہ بنی، ورنہ تبیین اور تشریح پہلے بھی ہو رہی تھی، اس کی وضاحت پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن یہ دفاع کا جو مسئلہ تھا یہ بہت اہم بنا۔ اب دفاع کرتے کرتے جو وہ باقی چیزیں بھی اس میں جو وہ شامل ہوتی گئیں۔ بس جو وہ یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ کسی بھی مکتب اور مذہب کا دفاع کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ البتہ جو انگلش میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ تھیولوجی ہے۔ تھیولوجی جو ہے وہ درست ہے کہ اس کو آپ انگلش میں علم عقائد ہی کہتے ہیں، لیکن درست طور پر جو ہے وہ اس کو وہ جو ہے وہ کامل پوشش نہیں دیتا، یعنی مکمل اس کو ادا نہیں کرتا جو اس الفاظ کے معانی ہیں۔ اچھا، اب ہم اگر اس علم کو دیکھیں تو معمولاً جو ہے وہ علم کے مسائل جو ہے وہ جیسے فلسفہ ہے، دوسرے علوم ہیں، ان کے مسائل حقیقی ہوتے ہیں، یعنی ان میں جو مسائل ہوتے ہیں ان میں ایک وحدت ہوتی ہے، ایک ہی محور کے گرد جو وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن علم کلام ایسا ہے کہ درست ہے کہ اس نے اصول دین سے اپنا کام شروع کیا، یعنی آغاز جو ہو اصول دین سے ہوا، توحید سے ہوا، تشبیہ سے ہوا، امامت سے ہوا، نبوت سے ہوا، وحی سے ہوا، یعنی یہ مسائل تھے جو باعث بنے کہ یہ علم وجود میں آیا اور پھر ایک دوسرے پر اشکالات جو وہ کیے گئے۔ لیکن
کرتے کرتے چونکہ اس کا اصلی کام جو ہے وہ دفاع کرنا تھا، اب دفاع کرتے کرتے دین پر جہاں سے بھی، چاہے وہ دین کی سیاسی حیثیت پر دفاع ہوگا، اب علم کلام آگے آگے اس نے دفاع کرنا ہے، اگر دین کی ثقافتی حیثیت پر دفاع ہوگا، علم نے آ کے جو ہے وہ علم کلام نے آ کے دفاع کرنا، اگر فقہ پہ اشکال ہوگا، مثلا اب یہ اشکال کرنا کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنے یا ہاتھ کھول کر پڑھنے، اب یہ مسئلہ فقہ کے ساتھ مربوط ہے، یہ کلام کے ساتھ، اصول دین کے ساتھ مربوط نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا جواب دینا ہے، لہٰذا اس کا جو جواب دے گا وہ علم کلام میں آ جائے گا، یعنی جہاں پر بھی مذہب کو ضرورت پڑے گی کسی بھی اعتراض کا جواب دینے کی، تو وہاں پر جو وہ علم کلام آگے بڑھے گا اور کہے گا نہیں میرا کام درست ہے کہ اصول دین تھا، لیکن اس اصول دین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب میں دوسرے کام بھی کروں گا، جہاں پر بھی دین پر کوئی آنچ آئے گی، میرا کام یہ ہے کہ میں بارڈر کا سپاہی ہوں، میں نے اپنے دین کے بارڈر پہ ہونا ہے، بارڈر پہ آ کے میں نے اپنے دین کا دفاع کرنا ہے۔ تو علم کلام جو شروع اصول دین سے ہوا، لیکن کرتے کرتے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ علوم پر اور تمام مکتب کے جو مختلف پہلوؤں پر چھا گیا۔ جی میں دیکھتا ہوں، شاید جو وہ نیٹ، جی 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 ابھی سیٹ ہو جائے گی، میں کنیکشن چینج کر دیے، جی اب نہیں کٹے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم اس موضوع کو دیکھیں تو اس میں اصل کام اصول دین سے شروع ہوا، لیکن جب بھی دین پر کسی طرف سے بھی کوئی اعتراض ہوا، کوئی حملہ ہوا، تو اب اصول دین آگے بڑھا، علم کلام آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں نے دین کا دفاع کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ فوج ہے، فوج کا کام جو وہ بارڈر مثلا فقط ملک کی حفاظت کرنا تھا، لیکن کرتے کرتے اس نے تمام پہلوؤں پر جو ہے نا وہ آ کے حاوی ہو گیا۔ علم کلام بھی ایسے ہی ہے، علم کلام کہتا ہے کہ درست ہے کہ میں جو آغاز میرا ہوا وہ اصول دین سے تھا، لیکن اگر اب فقہ پر اشکال ہوگا، نماز پر ہوگا، روزے پر ہوگا، روزے کے اوقات پہ ہوگا، تکیے پہ ہوگا، نکاح پہ ہوگا، یا دوسرے جتنے بھی ہمارے فقہ کے مسائل ہیں ان پر ہوگا، تعریف قرآن پر ہوگا، اب میں آ کے جواب دوں گا۔ تو علم کلام جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گیا، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں ان میں وحدت نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فقط جو توحید، عدل، نبوت، نہیں، اس نے جو ہے جو بھی جواب حتیٰ اگر آپ کے سیاسی پہلو پر جو وہ اعتراض ہونا ہے آپ کے مکتب پر، تو آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا اس علم کی نوعیت جو ہے وہ دوسرے علوم سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کے جو مسائل ہیں وہ ذاتی وحدت ان کے درمیان جو ہے وہ ایک جو کنیکشن آپس میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، فقط اور فقط ایک دفاعی پوزیشن ہے جس کے تحت جو بہت سارے مسائل آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ بس اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، یہ مختلف چیزوں سے جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علم کلام کی جو تعریف ہے اس میں وہ تین چیزیں آتی ہیں، اس کا بیان، وضاحت، تشریح، استدلال، تعویل اور اس کا دفاع کرنا۔ اچھا، قدیم میں اس کو علم اصول دین بھی کہا جاتا تھا اور علم توحید بھی کہا جاتا تھا، لیکن عصر حاضر میں اسے الہیات بھی کہا جاتا ہے۔ اگر الہیات کہا جائے تو اس کا مطلب جو ہے وہ علم کلام، علم عقائدی ہوگا۔ الہیات تھیالوجی کے معنی میں ہے، یعنی اگر آپ چونکہ ایتھسٹ جو ہوتے ہیں وہ ملحد کو کہتے ہیں اور تھیالوجی جو ہے وہ الہیات کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ الہیات یعنی فقط خدا کا جو علم جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب جو ایک اور نئی اصطلاح ہے وہ کلام جدید کی آئی ہے۔ کلام جدید یعنی وہ جدید ترین مسائل جو اس وقت مذہب کو پیش آئے ہیں، جس میں وحی کا مسئلہ ہے، جس میں قرآن کا مسئلہ ہے، جس میں بہت سارے اور دیگر جو ہے وہ تجربہ درونی کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دیگر مسائل ہیں، یہ کلام جدید میں ہیں، یعنی اس سے پہلے یہ مسائل نہیں تھے۔ ہرمنوٹک ہے، ہرمنوٹک جو ہے وہ کلام جدید سے تعلق رکھتا ہے، یا دوسرے مسائل ہیں۔ کلام جدید وہی کلام ہے، صرف فرق یہ کہ قدیم کلام سے جدید کلام کا فرق یہ ہے کہ قدیم کلام کے مسائل قدیمی تھے، جدید کلام کے مسائل جدید ہیں۔ جیسے آپ فقہ کے دیکھ لیں، فقہ میں مثلا ایک عرصہ پہلے تک بینک نہیں تھا، چند صدیاں پہلے، لہٰذا قدیم فقہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بینکنگ نظر نہیں آئے گی، لیکن جدید فقہ میں آپ کو بینکنگ بھی نظر آئے گی، آپ کو کرپٹو کرنسی بھی نظر آئے گی، بٹ کوئن بھی نظر آئے گا، اور بھی ہزارہ قسم کے مسائل آپ کو جدید میڈیکل کے مثلا نظر آئیں گے، دوسرے نظر آئیں گے جو قدیم میں نہیں تھے۔ ایسے ہی علم کلام بھی جیسے جیسے علوم نے ترقی کی تو یہ نئے مسائل بھی جو وہ آگے، اس کو کلام جدید کہا گیا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے وہ آپ سنیں گے، فلسفہ دین۔ دیکھیں کلام جدید میں جو مسائل ہیں اس میں وحی کا مسئلہ ہے کہ یہ وحی ہے کیا، اس کو تجربہ درونی کے عنوان سے،
انٹرنل یعنی آپ کی ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا ایکسپیریمنٹ ایموشنز ہوتے ہیں کہ جو آپ انسان اپنے اندر جو الہام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ریویلنگ جس کو آپ مثلا کہہ سکتے ہیں، البتہ ریویلنگ درست کلمہ نہیں ہے وہی کے لیے، اگرچہ انگلش میں آپ کے پاس یہی ورڈ ہے وہی کو ادا کرنے کے لیے، تو انگلش میں الہام ہو وہ بھی ریویلنگ ہے، رونمائی کرنا ہو وہ بھی ریویل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے مختلف الفاظ جو وہ نہیں ہیں، لیکن عربی میں جو آپ کے پاس وہی ہے، الہام ہے، اور یہ ساری چیزیں جو وہ ہیں۔ اب ایک بحث کی جاتی ہے کہ آیا یہ جو تجربہ درونی ہے یہ وہی کیسے ہوتی، کیسے نبی پر نازل ہوتی، کیسے اس کا یہ کنیکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، آسمانی تعلیمات کیسے وہ اخذ کرتا ہے، معجزے کے بارے میں، خود دین کے بارے میں کہ یہ دین ہے کیا، دین کہاں سے پیدا ہوا، دین کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، آیا یہ خوف تھا، انسان کی جہالت تھی، یا کون سے مسائل تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ دین پیدا ہوا، دین کو کیا ضرورت تھی، آیا دین انسان کا پیدا کرتا ہے یا خدا کا پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ بہت سارے جو ہے وہ جدید مسائل اس وقت جو ہے وہ یا خدا کے بارے میں بعض مسائل جو ہیں وہ خدا کی صفات کے بارے میں جو پہلے نہیں تھے ابھی جو ہے وہ ہیں، تو اس کو جو ہے وہ کلام جدید کے عنوان سے جو ہے وہ ذکر کیا، یا معجزہ ہے کہ معجزہ کس طریقے سے، اگرچہ قدیم میں بھی معجزے کی بحث تھی لیکن آج جدید انداز میں جو ہے وہ معجزے کی بحث کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے فلسفہ دین، یعنی فلسفہ دین کیا؟ فلسفہ دین یہ ہے کہ ایک انسان، یعنی کلام جدید کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس دین کا حصہ ہو۔ مثلا میں اگر کلام سے بحث کرتا ہوں، عقائد سے بحث کرتا ہوں، تو میں خود اس دین پر، اس مذہب پر ایمان رکھتا ہوں اور میں آ کر اس کا دفاع کروں گا، یعنی میں بینیفیشری ہوں اس کا۔ لیکن فلسفہ دین میں ایسے نہیں ہے، فلسفہ دین میں کہ آپ باہر کھڑے ہو کر آپ کہیں کہ میں نے حقیقت جاننا ہے، میرے لیے یہ مہم نہیں ہے کہ دین صحیح ہے یا صحیح نہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یعنی آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ باہر سے کھڑے ہو کر اس دین کا نظارہ کرنا ہے اور اس میں حقیقت کو جاننا ہے کہ یہ دین ہے کیا۔ اس کو کہتے ہیں فلسفہ دین۔ اس کے لیے خود کسی دین کے اندر مومن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کلام جدید کا فرق یہ ہے کہ کلام جدید میں خود اس کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے 3 حصے ہیں، یعنی اسلام میں یہ علم عقائد کہاں آتا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں، اسلامی تعلیمات میں آپ کے پاس جو وہ احکام فقہ ہوتا ہے، دوسرا آپ کے پاس اخلاقیات اور اقدار ویلیوز، اور جس کو آپ تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اسی کی بنا پر آگے کلچر اور تہذیب جو ہے وہ بنتی ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ آپ کے پاس تیسری چیز ہے عقائد، یعنی دین ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کل کا سیرت کے لیکچر کا بعض نکات آپ کے ذہن میں ہوں تو وہاں پہ 3 لفظ جو جاہلیت کے بارے میں استعمال ہوئے۔ جاہلیت کیا تھی؟ خدا کے بارے میں برا گمان، یعنی عقائد۔ حکم جاہلیت یعنی وہی سابقہ شریعت کہ جو یہود کے اندر موجود تھی، یعنی احکام، علم فقہ جو غیر خدا سے لی گئی تھی۔ اور تیسری جو چیز تھی وہ آداب، رسوم، اخلاق اور اقدار اور ویلیوز تھیں۔ دین انہی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی دین کل 3 چیزیں ہیں، ایک علم عقائد ہے، ایک علم فقہ ہے، اور ایک علم اخلاق ہے۔ البتہ اخلاق کی جو حیثیت ہے وہ بہت بنیادی ہے، یعنی ہمارا معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم علم عقائد کو جب پڑھتے ہیں تو یہ صرف پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا ہماری زندگی میں کوئی تعلق معمولاً نہیں ہوتا، نہیں، یہ ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ جو وہ گہرا اس کا تعلق ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں توحید نظر آنی چاہیے، ہماری زندگی میں خدا نظر آنا چاہیے، ہماری زندگی میں نبوت کا اثر ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں امامت کا اثر ہونا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں دکھنی چاہیے۔ اور اس میں آیا ہماری زندگی میں، یعنی اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز میں توحید کی جھلک ہونی چاہیے، ہماری نماز میں نبوت کی جھلک ہونی چاہیے، ہماری نماز میں دین کی جھلک ہونی چاہیے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دین میں جو ہے وہ بیلنس ہے، تینوں چیزیں جو ہے وہ احکام، عقائد اور اخلاق، یہ تینوں بیلنس ہیں۔ ان کا وہ آپ اس طریقے سے فرض کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک ترازو ہوتا ہے، ترازو میں ایک پلڑے میں کیا رکھا جاتا ہے؟ وزن رکھا جاتا ہے، دوسرے میں وہ جنس رکھی جاتی ہے، اور درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک کیل ہوتا ہے جو اس کو پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو بیلنس کرتا ہے کہ آیا یہ جنس اس باٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا دین بھی بالکل اسی طرح جو ہے وہ میزان کے مطابق ہے۔ میزان کیا ہے؟ یعنی ایک پلڑے میں آپ کے عقائد ہیں اور دوسرے میں آپ کا عمل ہے۔ اب جو آپ کی یہ تھیوری ہے یہ آپ کے اس پریکٹیکل کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے وہ عقائد اور ہیں، بس ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے جاننا ہے کہ خدا ایک ہے، باقی اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری پریکٹیکل ساری زندگی اسی کے مطابق جو ہے وہ
گزرے گی. جیسے ہم جو ہے وہ مثلا جیومیٹری پڑھتے ہیں. اب جیومیٹری کیوں پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیں اگر ایک سول انجینئر اس کو جیومیٹری نہ آتی ہو, وہ کیا کرے گا؟ وہ اچھی بلڈنگ بنا سکے گا؟ ایک اچھا سول انجینئر نہ وہ بن ہی نہیں سکتا. اس کے لیے وہ جیومیٹری پڑھنا, وہ تھیوری پڑھنا ضروری ہے, چونکہ اب اس میں پریکٹیکل کرنا ہے. توحید اور عمل یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم نے توحید میں وہ تھیوری اپنانی ہے اور پھر عمل میں, احکام میں, فقہ میں, عبادات میں, معاملات میں اسی تھیوری کو ہم نے پریکٹیکل صورت میں لانا ہے. یعنی ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے. ہمارے جتنے بھی عمل ہیں وہ سارے کے سارے توحید کے مطابق ہونے چاہیے. اچھا, اب اس میں اخلاق کا کیا کام ہے؟ اخلاق جو وہ درمیان میں آتا ہے. اخلاق یہ بتاتا ہے کہ آیا ہمارا یہ علم عقائد اور یہ ہمارا عمل یہ آپس میں بیلنس ہے ہی نہیں, یعنی اس کے پلڑے دونوں برابر ہیں یا نہیں. اگر ہمارا کسی بھی معاشرے میں اخلاق صحیح ہوگا, اقدار صحیح ہوں گی, تو اس میں عقائد جو ہے وہ عمل کے مطابق ہوگا, بیلنس ہوگا. اب ہمارے کو تو ہمارا سارا زور جو وہ نماز پر ہوتا ہے, روزے پر ہوتا ہے, چند احکام پر ہوتا ہے. معاشرے میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے یہ اخلاقیات ہمیں بتاتا ہے اور ہم اس سے عاری ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے معاشرے کی جو اکثر مشکلات ہیں, ہمیں تربیت کے مسائل ہیں, ہمیں ازدواجی مسائل ہیں, ہمیں اجتماعی معاشرتی مسائل ہیں, ان سارے مسائل کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک بیلنس اور ایک تعادل ہونا چاہیے تھا عقائد اور عمل کے درمیان, وہ علم اخلاق تھا, وہ ہمارے جو ہے وہ بہت کمزور ہے. اور ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ نماز پر ہے, روزے پر ہے, عزاداری پر ہے, مجالس پر ہے, ان چیزوں پر ہے. لیکن واقعاً جس حقیقت جس صورت میں ہونی چاہیے ویسے ہیں یا ہم جو وہ صرف ظاہر کر رہے ہیں؟ تو ہمارے معاشرے کے مسائل سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں جو صحیح بیلنس نہیں ہے. بہرحال ہمارا جو یہاں پہ موضوع جو ہے وہ علم کلام رہے گا, ہم فوکس اس پہ کریں گے, باقی دو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علم کلام کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. ویسے تو ابحاث امیر المومنین نے خطبات دیے, خود پیغمبر نے توحید کو بیان کیا, انبیاء نے توحید کو بیان کیا, لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے, لیکن اس کو اس وقت تک علم کلام نہیں کہا گیا. علم کلام کب کہا جاتا ہے؟ پہلی صدی میں جب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے, امام حسن علیہ السلام کو جو ہے وہ خلافت سے علیحدہ کر دی, جبرن جو وہ سلو کی جاتی ہے, سلو پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اگلے مرحلے میں جب امیر شام کی بنو امیہ کی حکومت ہوتی ہے, تو اب انہیں اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے کسی حربے کی ضرورت ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, ایک نقطہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ثقیفہ میں ہوا اور دین کے ساتھ کچھ ہوا, جو سب سے بڑی جنایت ہوئی, مسئلہ پیش ہے, وہ یہی تھا کہ دین کو سیاست سے جدا کر دیا گیا. حالانکہ دین سیاست سے جدا نہیں. یہ موجودہ سیاست کو آپ سیاست نہ سمجھیے, یہ کثافت ہے, یہ سیاست نہیں ہے. سیاست ہے کہ لوگوں کے تدبیر امور کرنا, لوگوں کی ہدایت کرنا, لوگوں کو ان کے مقصد تک مقصد خلقت تک پہنچانا. پیغمبر کے بعد یہ ہو کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ کہ دین یہ کہتا ہے کہ میری نیچر یہ ہے, میری فطرت یہ ہے کہ اگر میں لوگوں کی زندگی میں آنا چاہوں گا تو مجھے اتھارٹی کی ضرورت ہے. اگر میرے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی, میرے پاس پاور نہیں ہوگی, میں نافذ نہیں ہو سکتا. مجھے نافذ ہونے کے لیے پاور کی ضرورت ہے, اتھارٹی کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ اگر دین کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی, دو صورتیں ہیں. دین کو حکومت کرنی ہے, دین کو غلبہ کرنا ہے, دین کو لوگوں کی زندگی میں آنا ہے, دین کو کلچر بننا ہے, دین کو تہذیب بننی ہے, دین کو سویلائزیشن بننا ہے. لیکن یہ کب بنے گی؟ جب دین کا غلبہ ہوگا. دین کی حکومت کب ہوگی؟ دین کی حکومت تب ہوگی جب دین کا حقیقی وارث جسے ہم امام کہتے ہیں وہ برسر اقتدار ہوگا. اگر امام برسر اقتدار نہیں ہوگا, یہ دین اب کسی کام کا نہیں ہے, یہ دین اپنے صحیح راستے پر نہیں ہے, اس صراط مستقیم پر نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اچھا, اب امام کو تو سائڈ پہ کر دیا گیا, امام کو گوشہ نشین کر دیا گیا, خلافت پہ قبضہ کر لیا گیا, اور لوگ جو وہ خلافت پہ آ گئے جو خلافت کے اہل نہیں ہیں. اب ہوا کیا؟ اب یہ دین جو کہتا تھا کہ مجھے اتھارٹی چاہیے, مجھے پاور چاہیے, اس دین کو پاور نہیں ملی. کہ مطلب کیا؟ مطلب کہ امام کو پاور نہیں ملی, امام کو اتھارٹی نہیں دی گئی, امام کو سائڈ پہ کر دیا گیا. جب اس طریقے سے ہوتا ہے تو اب دین کہتا ہے کہ اب میں حاکم نہیں رہ سکتا, اب میں محکوم بن جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے, میرے پاس امام نہیں ہے. جب دین کے پاس امام نہیں ہوگا, اب دین معموم بن جائے گا, دین محکوم بن جائے گا, دین خادم بن جائے گا. اور یہی ہوا کہ دین کو جب امامت سے علیحدہ کیا گیا تو اب یہ دین فقط ٹول بن گیا. کیونکہ دین امام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, ایسے ہی حقیقی معنوں میں جو دین ہے, صحیح معنوں میں دین, حقیقی دین جس کو غالب آنا ہے, وہ بغیر امام کے غلبہ نہیں پا سکتا. اب یہ جو دین رہ جائے گا یہ کیسا ہوگا؟ یہ ایک ٹول ہوگا.
اور آپ دیکھیں کہ جو بھی حکومت آئی اس نے دین کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا. کیا کریں؟ ایک دینی ٹچ دے دیں. ہمیشہ یعنی پیغمبر کی رحلت کے بعد ہمیشہ دینی ٹچ دیا گیا, دین کے نام پر حکومت کی گئی. دین کی حکومت نہیں تھی, دین کے نام پر حکومت تھی. تو یہ جو ہے وہ کام کیا گیا. اب امیر شام کی بنو امیہ کی حکومت آ گئی. انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بہترین ٹول ہے جبر, کہ جو چاہتا ہے خدا چاہتا ہے. یہ حکومت تو ہمیں خدا نے دی ہے, ہمارا تو اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, لہٰذا آپ خاموش ہو جائیں. ہمارے اوپر اعتراض, اگر آپ پر ظلم بھی ہو رہا ہے تو اس ظلم کو آپ برداشت کریں. خدا کی طرف سے, خدا کے مقابلے میں آپ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے خاموشی کے. آپ قیامت کے لیے, آپ کا اجر قیامت کے لیے محفوظ ہے. بس یہاں پر آپ صبر کریں گے, آپ کو قیامت کے دن اجر ملے گا. تو یہ بہترین ٹول تھا. ہر دور میں حکومتوں کے لیے جو سب سے مؤثر ترین ذریعہ رہا, ٹول رہا, وسیلہ رہا ان کی حکومت, ان کے قدم مضبوط کرنے کے لیے, وہ عقیدہ جبر تھا. یہیں سے جو اس کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے اہل حدیث کو, میں آگے عرض کروں گا کہ محدثین کو, اہل حدیث کو اپنے ساتھ ملا لیا. انہوں نے حدیثیں گھڑ کے جو ہے نا اس کی تائید میں حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں. یہاں سے جو بنو امیہ کے حکومت سے جبر کے عقیدے کا آغاز ہوا. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ظلم ہے, ہمیں تو اس کے خلاف بولنا چاہیے, یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کو خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے. اب خدا سے کون مقابلہ کرے؟ خدا سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب کیا کیا جائے؟ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. لہٰذا ایک اور اوپر سے جو ان کے مفتی تھے, جو محدثین تھے, جو حدیث تھے, جو قاریان قرآن تھے, وہ بھی کہتے ہیں, وہ قرآن سے وہ آیتیں پڑھ کے سناتے تھے جو جبر پر دلالت کرتی ہیں. جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. خیر و شر من اللہ تعالی, خیر بھی اللہ کی طرف سے, شر بھی اللہ کی طرف سے. لہٰذا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. آپ کا کام فقط صبر کرنا ہے. اگر ایک کالا حبشی غلام بھی آپ پر مسلط ہو جائے نا, تو آپ نے چونچرا نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. آپ کا اجر قیامت کے دن خدا دے دے گا, آپ کو جنت دے دے گا. دنیا میں مصائب جھیلیں اور آخرت میں آپ کو جنت مل جائے گی. تو یہ جو جبر کی ابتدا ہوئی. اب لوگوں نے دیکھا یہ تو ظلم ہے, یہ تو ان کا حرب ہے. اب وہاں پہ ان کے مقابلے میں ایک اور گروہ آیا. انہوں نے کہا جبر نہیں ہے, انسان مجبور نہیں ہے, انسان مختار ہے, انسان کے پاس اختیار ہے, انسان کو انتخاب کا دیا گیا. اور یہ ان کی چال ہے, سیاسی چال ہے, ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے, ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے, ہمارا استحصال کرنے کے لیے ان کی سیاسی چال ہے. لہٰذا کیا کریں؟ اس عقیدے کا توڑ کریں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں, انسان مختار ہے. لیکن یہ بھی ایکسٹریم پہ تھے, وہ بھی ایکسٹریم پہ چلے گئے. اب یہاں سے جو علم کلام باقاعدہ آپس میں جب ان کی بحثیں شروع ہوتی ہیں, یہاں سے علم کلام کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہی دو جو ہے وہ آگے دو مکتب میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک معتزلہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک اشاعرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر اہل سنت کے اکثر مکاتب جو ہے وہ انہی دو سے آگے جو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایسے میں ان دونوں ایکسٹریم پر جو فرقے ہیں, ان کے درمیان ایک اور مکتب بھی موجود ہے جو راہ مستقیم پر ہے, جو راہ وسط پر ہے, وہ امامیہ ہے, جو نہ جبر کے قائل ہیں اور نہ ہی اختیار تام کے قائل ہیں, جو کہتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین, یعنی نہ جبر ہے اور نہ تفویض ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے. اور بعض جو مستشرقین کہتے ہیں وہ یورپ کے لوگ جنہوں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کی, ان کو اصطلاح میں مستشرقین کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو علم کلام آیا, یہ علم کلام جو ہے وہ عیسائیوں سے متاثر ہو کے لیا گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ عیسائیوں سے کوئی تاثیر نہیں, عیسائیوں سے کوئی روابط نہیں تھے. یہ علم کلام خالصتاً اسلام میں جو داخلی طور پر انٹرنل آپس میں جو ڈسکشن تھی, بحثیں تھیں, اسی سے جو ہے وہ علم کلام پیدا ہوا. یہاں سے جو علم کلام پھوٹتا ہے, عمدتاً بنو امیہ کے دور سے ایک عقیدہ بنتا ہے, اور اس کے بعد اگلے ہی اسی صدی کے تقریباً آخر میں ان کے مقابلے میں ایک گروہ اور پیدا ہوتا ہے جو ان کا مقابلہ کرتا ہے. ان کے مقابلے میں جو ایک اور عقیدہ بیان کرتا ہے. اور پھر اس طریقے سے یہ جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر پہلے معتزلہ پیدا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اشاعرہ پیدا ہوتے ہیں. ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے, فی الحال فرصت نہیں ہے اس کو ذکر کیا جائے. اس کے بعد جی عمدتاً یہ غیر مسلم ہوتے ہیں, وہ انگریز کے جو اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے. حتیٰ ایون اگر وہ یورپ میں نہ بھی ہوں, مثلا اگر کوئی جاپانی, وہ بھی مستشرق کہلائے گا. ان کا کلا نظریہ یہ تھا کہ یہ علم کلام جو ہے وہ عیسائیوں سے متاثر ہو کے, یعنی انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کرسچینٹی سے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے یہ علم کلام کو, علم عقائد کو اڈاپٹ کیا ہے عیسائیت سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
اس سے پہلے بھی ہمارے پاس یہ مسائل جو موجود تھے، اس کو کرسچینٹی سے جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اقتباس نہیں کیا گیا، بلکہ یہ خالصتاً خود مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے مسائل سے پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد میں ایک مہم چیز یہ ہے کہ آیا تقلید کریں یا تحقیق۔ تو عقائد میں آپ نے توضیح المسائل میں بھی پڑھا ہوگا کہ تقلید حرام ہے، عقائد کے کہنے پر آپ خدا کو نہیں مان سکتے۔ آپ نے عقائد خالصتاً عقلی دلائل کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا وجود، خدا کی صفات، یہ ساری عقلی آبھاس ہیں، اس میں شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اور قرآن اور علم اور قرآن بھی، عقل اور قرآن بھی اسی پر تاکید کرتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ بھی اپنانا چاہیے، خصوصاً جو بنیاد ہوتی ہے، جو فکر ہوتی ہے، جو نظریہ ہوتا ہے، اس کو عقل کی بنا پر اپنانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مثلا جو وہ کسی چیز کو جو وہ ایسے ہی اپنا لیں۔ اور بجا ہے، مثلا ہمارے مکتب میں خصوصاً یہ چیز ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ، خدا کے بارے میں، خدا کے وجود کے بارے میں، خدا ہے یا خدا نہیں ہے، خدا کو کس نے پیدا کیا۔ اگر ہر چیز جو ہے وہ خدا نے پیدا کی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ اب جب یہ سوال جو ہے وہ آپ اشاعرہ اور اہل حدیث سے کریں گے تو وہ کہیں گے کافر ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے، اس طرح کی باتیں نہیں سوچتے ہیں، آپ کے ذہن میں شیطان آ گئے ہیں، آپ کو وسوسہ کر رہا ہے، خدا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ خدا کے بارے میں سوال کریں، لیکن ہمارا مکتب کہتے ہیں نہیں، آپ کو یہ سارے سوال ویلڈ ہیں، آپ کو یہ سوال کرنے ہیں، آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ دین میں جب داخل ہوں تو شعور اور بصیرت سے داخل ہوں، نہ یہ کہ سنی سنائی باتوں پر۔ کریٹیکل تھنکنگ انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور ہمارا دین قرآن وہ ہمیں اس پر جو ہے وہ اکساتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے۔ اگر کسی چیز کو اپنانا ہے تو اس کے ہمارے پاس ریزن ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ باپ دادا نے کہا ہم بھی سن کے جو ہے اس کو اپنانا شروع کر دیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کسی مذہب میں تحقیق سے وارد ہوا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے معقول ترین جو مذہب اور مکتب ہے وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ جی جی وہ جو لاجیکل تھنکنگ، دیکھیں لاجیکل تھنکنگ جہاں پر ہمیں کہیں پر کوئی چیز مل جاتی ہے، مثلا قرآن سے مل جاتی ہے، حدیث سے مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ ہم ہر چیز میں جو ہے وہ لاجیکل تھنکنگ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ہمارے اختیار میں یہ چیز، ہاں اگر امام معصوم نے بیان کر دیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں امام معصوم سے وہ چیز نہیں ملے گی تو ہم خود نہیں کہیں گے۔ مثلا حجاب کا فلسفہ کیا ہے، آج کے دور میں تو یہ ہونا چاہیے، نماز یہ ہے، مثلا روزے کا دیکھیں بتا دیا لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب روزے کا بتا دیا، نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، یا مثلا زکوٰۃ سے یہ ہوتا ہے، فلاں چیز کا یہ فلسفہ ہے۔ لیکن ایک کی اگر لاجک ہمیں نہیں بتائی گئی، اور یہ کنفرم ہے، یعنی جب ہم دین کو اپنائیں گے یعنی عقل کے ذریعے سے، ریشنلی یا انٹلیکچولی ہم دین کو اپنائیں گے تو ہمیں یہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا کہ یہ دین ایک معقول دین ہے، اس دین کے بنانے والی جو ذات ہے وہ حکیم ہے، اور اس نے جو چیز بھی بنائی ہے اس دین کے اندر وہ لاجیکلی، ہاں اب ہمیں اس کی لاجک معلوم ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں میڈیسن دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میڈیسن کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کون سا فارمولہ ہے، کون سا نہیں ہے، کیسے نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں کہ اس نے ڈگری لی ہوئی ہے، یہ ایکسپرٹ ہے، یہ ماہر ہے، یہ جو ہے وہ اس کا بڑا کوالیفائڈ ہے، تجربہ ہے، اتنا عرصہ جو ہے اس نے جاب کی ہے، اتنا عرصہ جو ہے وہ اس کی سروس کو ہو گیا اور یہ جانتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہوئے جو اس کو لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر لاجک ہے، اسلام کا کوئی حکم بھی لاجک کے بغیر نہیں ہے۔ ہاں اب وہ لاجک بعض جگہ بیان ہو گئی ہے، جہاں پہ بیان ہوگی وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم خود عقلی طور پر، جیسے یہ غامدی وغیرہ ہیں، یہ غامدی وغیرہ کیا کرتے ہیں، اپنے تئیں جو وہ ایک لاجک گھڑتے ہیں، نہیں ہم لاجک گھڑ نہیں سکتے اپنے تئیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن اس کی بیس پہ ہم کوئی اور حکم لگا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے غامدی کا کام ہی ہے، غامدی کیا کہتے ہیں، جی اس کی یہ ریزن ہے، بھئی آپ کو کیا پتہ یہ ریزن ہے، آپ کو کیا پتہ یہ لاجک ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہی لاجک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں، جہاں پر معلوم ہو گیا قرآن سے، حدیث سے، وہاں پہ جو ہم اس کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے، اس چیز کی لاجک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم،
علم کلام کیوں پھیلا؟ سب سے پہلا اگر دیکھیں تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں، میں نے عرض کیا کہ دین جب حاکم نہیں ہوتا، اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ امام کیا ہاتھ پکڑ کے نہیں چلتا، تو یہ دین محکوم بن جاتا ہے، یہ دین ٹول بن جاتا ہے۔ جب ٹول بن جاتا ہے تو اب جتنے بھی سیاسی واقعات ہوتے ہیں، حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، اب حکومت کی ضرورت کے تحت یہ عقائد بنتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے مسائل آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی جو پاکستان میں شریعت کے خلاف جو ہے وہ قانون بنائے جاتے ہیں، کیوں جی آج کی ضرورت ہے، یہ اس زمانے کا اسلام تھا، آج جو وہ کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا جو جیسا حکومت چاہتی ہے ویسا پھر کرتی ہے۔ ویسے ہی آپ دیکھیں کہ وہ سارے مولانا حضرات کو حکومت نے بلایا ہوتا ہے اور ان سے اپنے جو تائید کے لیے آیات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روایات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا وہ بیان جو ہے وہ دلوا دیتے ہیں۔ تو علم کلام کا سب سے پہلے پھیلنے کا سبب خود جو ہے وہ یہ سیاسی واقعات ہیں، حکومتیں ہیں، حکومتوں نے پروموٹ کیا، جبر کو پروموٹ کیا، پھر عباسیوں کے دور میں اختیار اور مختار ہونے کو پروموٹ کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہر دور میں جو ہے وہ جو حکومت کی ضرورت تھی ان عقائد کو پروموٹ کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ جب مختلف اقوام، یہ عرب تو بدو تھے، ان کے پاس تو علم تھا ہی نہیں، دوسری اقوام جب آئیں، جیسے یہود تو البتہ پہلے سے تھے، ان کے ساتھ ان کا کچھ ارتباط بھی تھا، لیکن جو دوسری اقوام تھیں جیسے یونانی اقوام، مجوسی ایرانی اقوام، تو جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہو تو اپنے ساتھ یہ سابقہ افکار، سابقہ نظریات، سابقہ عقائد بھی لے کر آئے، تو یہ اسلام کے ساتھ جب آ کر ملے تو وہاں سے جو ہے ایک بحثیں شروع ہوگی، وہاں سے علم کلام جو ہے وہ اس کے پھیلنے کا ایک سبب جو ہے یہ مختلف قسم کے اقوام جو اسلام میں داخل ہوئیں وہ بھی اس کا باعث بنے۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے ساتھ مناظرے، عیسائی آتے تھے مناظرہ کرتے تھے، جیسے پیغمبر کے پاس مباہلہ میں کیا ہوا، وہ آئے اور آ کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مناظرہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ آدم۔ وہ کافی دیر تک جو ہے وہ آپس میں بحث و مناظرہ کرتے رہے، اور جب وہ نہیں مانے اور وہ کسی بات پر قانے نہیں ہو رہے تھے جان بوجھ کر، تو پھر وہاں پر نوبت جو وہ انشاءاللہ ذکر کروں گا مباہلے میں آ کے، کہ پھر مباہلے کی نوبت آتی ہے۔ تو یہ مناظرے جو ہے وہ مذاہب کے درمیان یہ ان بحثوں کے پروان چڑھنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جو مختلف مذاہب جو وہ گروہ ہیں، الحادی جو ہیں، ایتھسٹ ہیں، یہ اس زمانے میں ان کو زندقہ کہا جاتا، زندیق سے، تو یہ ظاہر ہوئے، انہوں نے بہت ساری چیزیں خدا کے بارے میں جو ہے وہ اشکالات کیے، نبی کے بارے میں اشکالات کیے، یہ بھی باعث بنا مختلف جو ڈسکشن شروع ہوئیں۔ پھر فلسفے کی آمد سے، فلسفے کے آنے سے بہت سارے مسائل جو وہ پیدا ہوئے، فلسفے کے مسائل۔ فلسفہ بھی کیا ہے؟ فلسفہ ایک طرح کی تھیولوجی ہے جو یونان کے اندر تھی، عقلی ان کی اپنی تھی، اس کو جو ہے وہ ہم نے امپورٹ کر کے اسلام میں لیا، اور پھر اس کو جو ہے نا ہم نے اسلامی تعلیمات کے اندر مکس کر دیا، اور یہ بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا باعث بنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلامی مباحث کا جو ہے وہ ارتقاء ہوتا ہے، اس کی جو وہ آگے مزید بڑھتا ہے، اور علم کلام کی اقسام جو ہے وہ مختلف 3 طرح کے ہمیں علم کلام جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ نقلی ہے، سب سے پہلے چونکہ یہ جبریہ تھے، اہل جبر تھے، اس کے پیچھے سپورٹ کرنے والے حدیثی تھے، یہ کہتے تھے کہ آپ نے عقل سے کام نہیں لینا ہے، خدا نے آپ کو جو عقل دی ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہ آپ کے کام کی نہیں ہے، یہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے یہ خراب ہو جائے گی اور خدا آپ سے حساب بھی لے گا، تو آپ نے عقل کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ فقط نقلی سے مراد جو ہے جعلی نہیں ہے، یہاں پہ نقلی سے مراد نقل کرنے سے ہے، ایک چیز کو جو ہے وہ جس کو آپ نریشن کہتے ہیں، مثلا جو ہے وہ حدیث کی بنا پر جو کلام ہوتا ہے اس کو نقلی کلام کہا جاتا ہے، جس کی اساس قرآن اور حدیث پر ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ عقلی کلام، عقلی عقائد، کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ آپ عقلی استدلال بھی کر رہے ہیں، آپ آرگومنٹ بھی قائم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کا یہ دلیل ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا فیصلہ ایسے کیا جائے، یعنی آپ نے قرآن حدیث کے ساتھ جو عقل کو شامل کر دیے، یہ عقلی کلام ہو گیا۔ جیسے معتزلہ تھے اور امامیہ تھے، یہ عقلی مکتب کے حامل تھے۔ اس کے بعد تیسرا جو وہ فلسفی کلام ہے، کاملاً عقلی ہے، اس میں آپ کو نقل کی، قرآن کی، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے فقط خالصتاً عمدتاً فلسفے سے جو کلام کو ثابت کرنا ہے۔ اس میں خواجہ نصیر الدین طوسی نے یہ کام تشیع میں یہ کیا کہ عقائد کا ہاتھ جو فلسفے کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس کے بعد ہمارے عقائد میں فلسفی رنگ غالب ہوتا گیا۔ ابھی بھی ہمارے جو ہے وہ 2 قسم کے جو ہے وہ متکلمین ہیں، علماء عقائد ہیں، ایک وہ جو فلسفی ہیں جیسے علامہ طباطبائی ہیں، شہید مطہری ہیں، آغا مصباح یزدی ہیں، یہ جو فلسفی ہیں۔ بعض جو ہیں وہ عقلی ہیں، ان کو کلامی کہا جاتا ہے، جیسے تقی سبحانی ہیں، رضا برنجکار ہیں، یا اور دوسرے بعض ایسے نام جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اہل سنت میں فقط 2 ہی ہیں، یا عقلی ہیں۔
یہ فلسفی میں آتے ہیں، علامہ طباطبائی یہ فلسفیوں میں آتے ہیں، فلسفی کلام کے زمرے میں آتے ہیں۔ نہیں، علامہ جب علامہ طباطبائی کہا جاتا ہے تو ہماری علمی اس دنیا میں علامہ طباطبائی سے مراد محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان ہوتے ہیں ہمیشہ۔ بس یہ تین قسم کے جو وہ ہمارے پاس عقائد، جی فلسفیوں میں جو ہے وہ علامہ طباطبائی ہیں، شہید مطاری ہیں، آغا مصباح یزدی ہیں، آغا جوادی آملی ہیں، آغا حسن زادہ آملی ہیں، یہ جو ہے وہ یہ سارے کے سارے فلسفی ہیں ہمارے پاس، فلسفی متکلم ہیں، فلسفی علماء عقائد ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ دوسرے بھی ہیں جو عقلی ہیں، فلسفی نہیں ہیں لیکن عقلی ہیں، جیسے آغا جعفر سبحانی ہیں، آغا مکارم شیرازی ہیں، آغا تقی سبحانی ہیں، آغا رضا برنجکار ہیں، اور آغا جعفر سیدان ہیں۔ یہ نمایاں ترین افراد جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس، جن کو ہم خالصتاً متکلم کہتے ہیں، اور یہ عقلی دلیل کے قائل ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دین سے فلسفے کو جدا کریں، آپ فلسفی آرگومنٹ نہیں دیں گے یہاں پر اگر دین کی بحث کر رہے ہیں۔ اور اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ اس وقت جو رائج ہے وہ فقط جو ہے وہ نقلی کلام ہے، اس میں عقل کا کوئی جو ہے وہ شائبہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کچھ جو ایک نیا دھڑا نکلا، جیسے یہ پرویز تھا، مودودی تھا، غامدی ہے، اور یہ افراد، ان کو اسی لیے غامدی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ایک ٹرم استعمال کرتا ہے، اگر آپ نے غامدی کو دبستان شبلی، یعنی یا دبستان جو ہے وہ اصلاحی، یا مثلا اس کو جو ہے وہ ان کا جو اس سے بھی بڑا تھا وہ ایک اور تھا، بھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ تو یہ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی عقل کے، یعنی ابھی آ کے ان لوگوں نے تھوڑی تھوڑی عقل استعمال کرنا اہل سنت نے شروع کر دی۔ جب انہوں نے عقل استعمال کرنا شروع کر دی تو وہ جو کٹر قسم کے تھے، وہ انہوں نے بڑا شور و ہنگامہ جو برپا کیا ہوا ہے اس وقت غامدی کے خلاف، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو عقل کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں، ہم نے علم کلام کا نام کیوں پڑھا، اس کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے، یعنی عقائد کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ نے بولنا ہوتا ہے، بولنے کی طاقت، سخنوری کی طاقت، بیان کی طاقت، اس وجہ سے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ آپ نے استدلال کرنا ہے، آپ نے دلیل دینی ہے، آپ نے اپنے مخالف کو خاموش کرنا ہے، اس کو قانع کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ کتابوں کا اسلوب، یعنی کتاب جب شروع کی جاتی تھی اس میں کہا جاتا ہے الکلام فی قضا، یعنی یہ بحث جو ہے وہ ایسے ہے، تو جب اس میں کلام کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو علم کلام کہا جانے لگا۔ اور بعض جو ہے وہ اہل حدیث کا موقف یہ کہ یہ علم ان مسائل پر کلام کرتا ہے جن پر اہل حدیث خاموش رہنے کو بہتر سمجھتے تھے۔ اہل حدیث میں مثلا احمد ابن حنبل کہتے ہیں حرام ہے علم کلام، کہتے ہیں یہ بحثیں کرنا ہی حرام ہے، یعنی ایک دور تک اہل سنت میں علم کلام حرام رہا، اسی لیے ابو حنیفہ کو برا سمجھا جاتا ہے، چونکہ ابو حنیفہ پہلے متکلم تھے، بعد میں وہ فقیہ بنے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کلامی بحثوں، بصرے تک جاتے تھے بحثیں کرنے، اور بعد میں انہوں نے فقہ پڑھی ہے، پہلے وہ عقائد کی بحثیں کیا کرتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں بعد میں احمد ابن حنبل آتے ہیں تقریباً 1 صدی کے بعد یا اس کے آس پاس۔ احمد ابن حنبل سخت مخالف ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے مناظرے نہیں کرنے، عقائد کی بحث، جو بھی عقائد کی بحث کرے گا حرام ہے۔ اسی لیے اہل حدیث کا موقف تھا کہ جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ان پر جب بحث کی جاتی ہے اس کو علم کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پر کلام کریں، آپ کو کلام نہیں کرنا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک مسئلہ شروع ہوا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن آیا کلام خدا، قرآن یعنی کلام خدا، یہ مخلوق ہے یا خدا ہی کی طرح یہ قدیم ہے؟ تو اب اس میں 2 نظریے بنے، ایک یہ تھا کہ یہ حادث ہے یعنی مخلوق ہے، ایک یہ تھا یہ قدیم ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ بحث جو ہے وہ امام حسن عسکری اور امام ہادی علیہ السلام کے دور میں یہ بحث اپنے عروج پر تھی کہ قرآن مخلوق ہے یا قرآن جو ہے وہ کلام خدا ہے، اور جیسے خدا قدیم ہے ویسے ہی قدیم ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ احمد ابن حنبل کو اس دور میں جیل بھی جانا پڑا، کوڑے کھانے پڑے اس بڑھاپے کے عالم میں، اور آپس میں معتزلہ جو ہے وہ ایک نظر کے قائل تھے، اور اس کے مقابلے میں اہل حدیث تھے جو دوسرے اینڈ پر تھے۔ اور اس میں جو ہے وہ امامیہ کا موقف تھا کہ کتاب نہ قرآن نہ قدیم ہے اور نہ مخلوق ہے، بلکہ یہ کلام خدا ہے، یہ مخلوق خدا ہے۔ یہ انسان کی ہدایت کے لیے، اس فضول بحثوں میں آپ نہ الجھیں، کیونکہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ، اس کو کلام خدا کے بارے میں اتنی زیادہ بحث کی گئی، اور پھر باقاعدہ تفتیش کی جاتی تھی، یعنی باقاعدہ لوگوں سے پوچھا جاتا تھا آپ کا عقیدہ کیا ہے، اگر آپ کا عقیدہ حکومت کے عقیدے کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو سزا دی جائے گی۔ محنت کہتے ہیں تفتیش کو،
المحنہ جہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، المحنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں سے ان کے عقیدے کے بارے میں تفتیش کی جاتی تھی کہ آپ حادث ہونے کے قائل ہیں یا قدیم ہونے کے. تو یہاں سے جو علم کلام کا نام پڑا، کلام اللہ سے علم کلام. اس کے بعد جو دوسرے فرقے ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کی بھی عقائد موجود ہیں لیکن ابھی وہ فرقے نہیں بنے تھے، جیسے خوارج ہیں، مرجئہ ہیں. انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو میں ان کو بعد میں عرض کروں گا. کلامی مذاہب میں جو اختلاف کا فلسفہ ہے، اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ برا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تو جو ہے وہ اچھی چیز ہے کہ ایک دوسرے سے جب بحث ہوتی ہے، بحث علمی اگر اختلاف آپ کا شدت پسندی پہ، لڑائی پہ منتہی نہ ہو تو یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ علمی ارتقاء کا اختلاف اچھی چیز ہے اگر وہ اپنی حدود کے اندر رہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس مذاہب ہیں، جبریہ سے اشاعرہ بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معتزلہ قدریہ سے جو اختیار کے قائل تھے ان سے جو ہے وہ آگے دوسرا جو فرقہ تھا معتزلہ بنا، اور ان کے درمیان جو ایک تیسرا فرقہ وہ شیعہ فرقہ تھا کہ جو کہتے تھے کہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ کاملاً عقل کو لے کے چلتے ہیں، وہ کاملاً جو ہے وہ حدیث اور قرآن کو لے کے چلتے ہیں. نہیں، ان کے درمیانی راستہ جو ہے وہ صحیح ہے. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. تو یہ جو ہے وہ شیعہ مذہب تھا. یہ جو ہے وہ ہماری علم کلام کی ابھی فرصت نہیں ہے کہ میں ان کا معتزلہ کا تھوڑا سا بیان کرتا کہ یہ کیا تھے، کیسے آئے، ان کا آغاز کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ ابھی یعنی اسی تناظر میں اور ان کے جو ہے وہ یہ صرف ایک نقطہ ضروری ہے کہ عدلی جو معتزلہ تھے یہ بہت سارے موارد میں خدا کی صفات کے بارے میں، عدل کے بارے میں اور بعض اور جو ہے وہ مباحث میں یہ امامیہ کے بہت قریب تھے. اور حتیٰ بعض کہتے ہیں کہ امامیہ نے ان سے متاثر ہو کر جو ہے وہ علم کلام لکھا. نہیں، ہم نے ان سے متاثر ہو کر نہیں، ہمارا کلام اس سے پہلے موجود تھا، عقل سے استفادہ کرنا موجود تھا. ہم جو معتزلہ سے متاثر نہیں ہیں. یہ عدلیہ بھی کہلاتے ہیں، یعنی اہل سنت میں تنہا یہ فرقہ، البتہ ان کو اہل سنت میں شمار نہیں کرتے تھے، ابھی یہ اہل سنت کے فرقوں میں شمار ہوتے ہیں، ورنہ اس دور میں ان کو بدعتی کہتے تھے، معتزلہ کو، خوارج کو. یعنی یہ ایک علیحدہ انشاءاللہ حدیث کی بحث میں عرض کریں گے کہ اہل سنت تھے کیا، کہاں سے پیدا ہوئے، کہاں سے آگے بڑھے. بہرحال یہ توحید اور عدل کے مسئلے میں امامیہ سے زیادہ قریب تھے بنسبت اہل سنت کے دوسرے فرقوں سے. ان کا اختلاف جو ہے وہ شیعہ کے ساتھ جو امامت کے مسئلے میں آ کر ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو مکتب اشعری تھا، اشعری خود معتزلہ کا یعنی اسی سے نکلا، یعنی پہلے اسی مکتب کے پاس پڑھا لیکن پھر اس سے منحرف ہو گیا، اور پھر اس نے جو ہے نا وہی اہل حدیث کا مکتب جو ہے اس کو اپنا لیا اور وہاں پر بحثیں کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ شیعہ جو ہے وہ مکتب موجود ہے. ابھی ان کی جو خاص عقائد ہیں، فرصت نہیں، اگر وقت ہو تو پھر اس کو بعد میں ذکر کریں گے. اور میں یہ سلائڈز شیئر کر دوں گا، آپ جو ہے نا اس سے استفادہ کر لیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم نے مجلس تیار کرنی ہو مثلا اسی موضوع پر، میں چاہوں گا کہ ایک مجلس کا نمونہ بھی جو ہے وہ اس مجلس کا عنوان ہوگا مکتب اہل بیت ترجمان وحی و عقل. ہم اپنے مکتب کا تعارف کروا رہے ہیں کہ شیعہ مکتب جو ہے وہ کیا ہے. سرنامہ کلام جو ہماری آیت ہوگی وہ یہ ہوگی، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اب یہ آیت ہے ہمارے پاس. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لوگ ایک امت تھے، پھر ان میں یعنی اب یہ چیز جو وہ بیچ میں معذوف ہے، لوگ ایک امت تھے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے خدا نے ان میں نبی بھیجے جو بشارت دینے والے تھے، خوشخبری دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے. اور ان انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا تھا، ایک کتاب ہوتی تھی حق، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ صحیح فیصلہ جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق کر سکیں اس مورد میں جن میں ان میں اختلاف ہوتا تھا. یہ آیت آگے بڑھتی ہے اور آیت کہتی ہے کہ یہ جو اختلاف کرنے والے ہوتے یہ جاہل نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کتاب کا علم ہوتا تھا، بغیم بینہم، لیکن یہ حسد، بغاوت، طغیان، نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حق ان کے لیے واضح ہو کہ حق کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ آیت بیان کر، ابھی ہم اسی آیت کو لے کے جو وہ آگے چلنا ہے. سب سے پہلے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ جو ہے وہ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے، ان میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا تھا. پھر ان میں اختلاف پڑ گیا. بس اختلاف اچھی چیز نہیں ہے. جب یہ اختلاف پڑا اب کیا ہوا، اب جو ہے وہ خدا نے نبی بھیجے، اپنے ہادی بھیجے. بس جہاں پر بھی اختلاف ہوگا یہ اچھی چیز
نہیں ہے، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ وہ ہادی کیا ہوگا؟ وہ ہادی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی کتاب بھی ہوگی۔ ہادی بغیر کتاب کے نہیں ہوگا۔ ہادی کیا کرے گا؟ ان کے جو اختلاف ہیں ان کا فیصلہ کرے گا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب جو ہے وہ دوسری چیز، اچھا اس کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ اب جو اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو وہ ایک حدیث بھی پیغمبر کی، ان امتی سیفترق علی ثلاث و سبعین فرقہ، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے یہود جو ہے وہ 72 فرقوں میں، عیسائی 71 فرقوں میں، اسی طریقے سے جو ہے وہ، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، نجات یافتہ ہوگا۔ بس ہمارے پاس ایک آیت ہے، ایک روایت ہے، ان دونوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے کہ لوگوں میں اختلاف کیوں ہوا، اور اختلاف کا حل کیسے ہوتا ہے، اور اختلاف کرنے والے آیا جاہل ہوتے تھے، اور خدا پھر جو کس کی ہدایت کرتا ہے اور کیوں ہدایت کرتا ہے۔ اب ہم ایک تمہیدی سے سوال اٹھاتے ہیں کہ بظاہر ہمیں تضاد نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اختلاف کے خاتمے کے لیے خدا نے انبیاء بھیجے، لیکن حدیث میں امت میں مثلا جو ہے وہ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایسے انبیاء آتے تھے اختلاف کو دور کر، خود پیغمبر کے جانے کے بعد یہ اختلاف پڑ گیا ہے۔ اب یہ اختلاف کیسے دور ہوگا؟ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اختلاف پڑ جاتا تھا، نبی آتے تھے، نبی آ کے اس اختلاف کو دور کر دیتے تھے، اس نبی کے پاس کتاب ہوتی تھی، کتاب کے مطابق جو وہ فیصلے کرتے تھے اور وہ مشکل جو ہے وہ حل ہوتی تھی۔ اب یہ مشکل کیسے حل ہو؟ یعنی وہ مشکل جو قرآن اشارہ کر رہا ہے سابقہ انبیاء کی طرف، پیغمبر اپنے دور کی طرف اشارہ کریں میرے بعد بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ یعنی اگر سابقہ ادوار میں لوگ ایک تھے، اختلاف ہوا، انبیاء آئے، تو میرے بعد بھی جو ہے 73 فرقوں میں تبدیل ہو جانا ہے۔ اب ان 73 فرقوں میں جو وہ کیا ہونا ہے بالآخر؟ اب قرآن اور حدیث میں یہاں پر بڑی مماثلت ہے۔ آیت میں خدا کی ہدایت کا معیار جو ہے وہ اہل ایمان ہے، کہ ہدایت خدا کس کو دیتا ہے؟ جو اہل ایمان ہوتا ہے۔ حدیث میں جو ہے وہ یہاں پر فرقہ ناجیہ کا ذکر بھی کیا گیا، یعنی حدیث میں بھی فرقہ ناجیہ، اور خود وہاں پر بھی ہے کہ خدا ایک گروہ کو ہدایت دیتا ہے۔ اب مرکزی سوال یہ دیکھیں، مجلس میں ہمیشہ میں مختلف خطیبوں کو جب سنتا ہوں تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک اگر اچھا خطیب نہ یہ کہ جو بہت زیادہ شور مچا لیتا ہو یا لوگوں کو جو انٹرٹین کر لیتا ہو، نہیں، ایک اچھی گفتگو کرنے والا اچھا خطیب ہوتا ہے، جو ایک اچھا پیغام اچھے پیرائے میں پہنچا دے اور لوگوں کو بور بھی نہ ہونے دے، یعنی لوگ اس کے ساتھ انگیج رہیں، یہ ایک اچھا خطیب ہوتا ہے۔ اس وقت اگر میں دیکھوں تو اچھے خطیبوں میں مثلا جو اردو میں بھی بہت سارے، میں انگلش کا خصوصاً ایک نام لینا چاہوں گا، عمار نقشوانی، مجھے اس کے عقائد افکار اس سے جو ہے وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن عمار نقشوانی اگر آپ ایک علمی خطابت کے پیٹرن پر دیکھیں تو اس سے اچھا خطیب آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک موضوع کو آ کے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے پیرائے میں کچھ سوالات جو ہے وہ ریز کرتے ہیں، پھر ان سوالوں کو ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں، اور پھر آخر میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس نے بحث شروع کی تھی اس کو ایک منطقی اختتام تک وہ پہنچاتا ہے، اور ایک سم اپ کرتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، اور بحث کو ایک نقطے تک جو وہ پہنچاتا ہے۔ تو خطیب کا کام جو وہ یہ ہوتا ہے کہ خطیب اپنی بات کو بڑے آسان طریقے سے پہنچاتا ہے۔ تو میرا بھی خیال ہے کہ اگر ہم کوئی بھی مجلس لیں تو اس میں اگر ہم سوال اٹھائیں، اگر ہم اس میں سوال اٹھائیں اور سوالوں کے ترتیب سے جواب دیتے جائیں تو یہ میری آواز شاید کٹ رہی ہوگی چونکہ بجلی یہاں پہ چلی گئی ہے، اس وجہ سے شاید نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا۔ سوال اگر آپ ریز کریں گے اور اس سوال کو جواب دینے کے لیے ایک ترتیب بنائیں گے تو آپ کی مجلس بہت اچھی بن جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی ہم ایک سوال ریز کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کی ہدایت خدا کرتا ہے؟ اسلام کے تمام فرقوں میں وہ واحد فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ یعنی اس اختلاف میں کس کی ہدایت ہونی ہے، کس نے نجات پانی ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ یعنی سابقہ بھی ایسا ہوتا تھا اور پیغمبر کے دور میں بھی ہوا، اب ہمیں آ کے دیکھنا ہے۔ اب یہاں پر جو وہ دیکھیں، میں نے صرف آؤٹ لائن بنائی ہے، آپ بھی کوشش کریں مجلس کو ایسے آؤٹ لائن میں لیں کہ زیادہ ترتیب سے نہ لکھیں، اس سے ہوتا ہے کہ آپ کو ترتیب بھی آپ کی معلوم ہو جائے۔ مثلا سب سے پہلے نقطہ یہ کہ اختلاف باطل ہے، اختلاف اچھی چیز نہیں ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو اختلاف نظر آئے گا بس یہاں پر ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اختلاف میں دونوں صورتیں درست ہو۔ مثلا آپ فدق کو لے لیجئے، آیا فدق میں ممکن ہے کہ جناب سیدہ بھی حق پر ہوں اور اس کے مد مقابل میں جو ہے وہ حق پر ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب سیدہ بھی سچی ہوں اور اس کے مد مقابل بھی جو ہے وہ صحیح ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ما اختلفت دعوتان الا احداہما ضلالہ، جہاں پر دو مختلف قسم کی دعوتیں دی جا رہی ہوں اس میں سے ایک جو ہے وہ ضلالت کی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ہادی لازم اور ملزوم ہے، ٹھیک ہے، ہادی اور کتاب ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو، قرآن ہو مع علی۔ اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے، اختلاف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟
یہ کرنے والے جاہل نہیں ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، حسد سے، عداوت سے، دشمنی سے، ضد سے، یعنی ہٹ دھرمی سے، یہ اس لیے جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہدایت خدا کا معیار کیا ہے؟ خدا کس کی ہدایت کرتا ہے؟ خدا جو مومنین کی، اہل ایمان کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ یہاں تک جو وہ کچھ اور نکات ہے، ابھی کچھ فضائل کے نکات بھی اس میں تھے، فی الحال فرصت نہیں میں اس کو بیان کرتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 73 فرقوں والی حدیث میں آ جائیں۔ اسلام میں اختلاف کا جو ہے وہ 73 فرقوں والی کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور اس میں بھی جو ایک فرقہ ناجی، وہ کون فرقہ ناجی ہوگا؟ اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو متفقہ حدیث ہے، یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جو ہے وہ نجات یافتہ ہیں۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں آتے ہیں، اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں۔ اسلام میں اختلاف کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کیوں ہوا؟ یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف جو ہے وہ آج کیوں ہوا؟ اس کا آغاز پیغمبر کی رحلت سے ہوا۔ سب سے پہلا اختلاف جو امامت کے مسئلے میں ہوا، سقیفہ میں ہوا۔ کیوں ہوا؟ یہ ایک تاریخی داستان ہے، اگر آپ نے زیادہ مجالس پڑھنی ہے تو آپ ایک ایک حصے میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد سیاسی اختلاف کا عقائد پر جو ہے وہ اثر کیا ہوا؟ بعد میں یہی جو سلسلہ تھا حکومت کا جب آگے بڑھا اور انہوں نے دیکھا کہ حکومت ہماری اب جو ہے وہ عام طریقے سے محفوظ نہیں رہ سکتی، مستحکم نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے جو عقائد کا سہارا لیا اور وہاں پہ جو وہ جبر کا عقیدہ جو ہے انہوں نے اس کا پرچار کیا، اور اس کے مقابلے میں پھر جو ہے وہ دوسرا فرقہ آیا، اور اس کے بعد جو وہ یہاں پر جو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور جبر اور اختیار یہ بحث جو شروع ہوئی جہاں سے جو علم عقائد کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دو واقعات بھی ایڈ کیے جا سکتے ہیں کہ بالآخر جو کون سا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہے، اور پھر مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے کہ جبر بھی نہیں ہے، تفویض بھی نہیں ہے، بلکہ جو میں بات تمام کر لوں پھر انشاءاللہ آتے ہیں اس طرف، میں آپ کے سوال لیتا ہوں، پھر آخری نقطہ میں بس تمام کرنا چاہتا ہوں کہ مکتب اہل بیت کہتا ہے کہ جبر بھی نہیں ہے، تفویض بھی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب یہاں پہ ہم دو واقعے لے سکتے ہیں۔ ایک جو وہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان کتنا مجبور ہے، کتنا آزاد ہے، تو امام نے کہا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھائی، اب امام کہتے ہیں کہ دوسری بھی اٹھاؤ۔ اس نے کوشش کی، کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ امام کہتے ہیں انسان اتنا ہی مختار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے۔ ایک یہ واقعہ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مجلس میں، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ ابو حنیفہ والا وہ جو واقعہ بہلول کے ساتھ وہ حکایت اور داستان ہے کہ وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ ابو حنیفہ درس دے رہا ہے، اور 3 سوال اس نے اٹھائے کہ اگر شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، اور شیطان تو آگ کیا ہے، وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ یہ 2 واقعے ایڈ کر کے جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو تفصیل سے ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مجلس کا سٹرکچر بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔